بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے قرآن کے سلسلے میں، تو پہلا سبق ہمارا ہو گیا، دوسرا سبق ہو گیا۔ پہلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ پہلے سبق میں ہم نے پورے یہ جو الف با ہے، کتنے؟ 29 ہے نا، یہ 29 الف با کو ہم نے کیا کیا؟ پڑھ لیا، جان لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں ہم نے کیا جانا؟ دوسرے میں ہم نے یہ جانا کہ آیا ہم نے الف با کو پہچان لیا یا پہچان نہیں لیا؟ ہم نے اس کو پہچانا یا نہیں پہچانا؟ ہم نے یہ جانا تھا نا۔ تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ حروف کو کس طریقے سے ہم نے پہچانا۔ عابد، آپ یہ بتائیے یہ کون سا حرف ہے؟ نہیں، یہ ہاں خوا، خے کیا؟ خوا، یہ کون سا حرف ہے؟ خوا۔ آپ بتاؤ جہانگیر، یہ کیا ہے؟ دال۔ آپ بتائیے انمول، یہ کیا ہے؟ سواد، شاباش۔ آپ کا نام کیا بیٹا؟ مرتضیٰ۔ مرتضیٰ بیٹا یہ بتائیے، آپ نے حرف پہچانا، دیکھیں یہ کون سا حرف ہے؟ شاباش، میم۔ جعفر طیار، آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ یہاں دکھائی دے رہی ہے، یہ کون سا حرف ہے جعفر طیار؟ قاف، کاف، قاف، قاف۔ آپ بتاؤ نصیر، یہ کون سا حرف ہے؟ کاف۔ اوکے، پھر آپ بتاؤ یہ کون سا حرف ہے؟ یہ کیا ہے؟ نون۔ اب بتاؤ مرتضیٰ، یہ کون سا حرف ہے؟ طا۔ اور اسی کے اوپر اگر نقطہ ڈال دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ واہ۔ تو یہ آپ نے حرف کو پہچان لیا۔ اچھا، اور پہلے درس میں ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ بتائیے، پہلے والے درس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کسی بھی حرف کو، ٹھیک ہے، پہلے والے درس میں ہم نے کیا بتایا تھا؟ جیسے یہ ہے الف ہے نا، یہ کیا الف ہے؟ ادھر متوجہ۔ اس طریقے سے اگر لکھیں گے تو ہم کو پتہ نہیں چل پائے گا یہ کون سا حرف ہے، سب ایک جیسے۔ تو میں نے کہا تھا کہ حرف کو بنانے کے لیے نقطہ، ڈاٹ جسے کہتے ہیں، بنگلے میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھٹکی۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈاٹ، بندو۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے بنانے کے لیے، ہے نا۔ تو اگر یہ ایک عدد یہاں پہ بٹھا دیں گے تو یہ ایک حرف بن جائے گا با۔ اسی طریقے سے یہاں سے 2 لے لیں گے، یہاں پہ بٹھا دیں گے تو ایک حرف بن جائے گا۔ کیا حرف بنے گا؟ تا۔ یہ 3 ہے، 3 کو لے لیا تو یہاں پہ 3 بٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ تا۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہ حرف بنانے میں بہت اہمیت، بہت بڑا کردار جو ہے یہ نقطہ ادا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے، اب یہ جیسے ایک جیسا ہے نا، یہ ایک ہی جیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک نقطہ ہم نے یہاں پہ بٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ یہاں پہ اوپر ایک بٹھا دیا تو کیا ہو گیا؟ خوا۔ اور یہ ہے میں کوئی نقطہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے، یہ بالکل ایک جیسے ہیں، لیکن جب اس کے اوپر بنا دیا تو کیا بن گیا؟ دال۔ تو حروف کو تشکیل دینے میں، ایک نئے حروف کو بنانے میں سب سے زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے؟ نقطے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تو ہم نے پہلے سبق میں حروف کو جو ہے پہچان لیا، الف با کو ہم نے پہچان لیا۔ دوسرے سبق میں جو ہے ہم نے، پہلے سبق میں ہم نے الف بے کو سیکھا اور دوسرے سبق میں ہم نے حروف کو پہچان لیا۔ اب کسی بھی حرف کو آواز دینے کے لیے، جیسے بنگلے میں آکار ایکار اوکار کی ضرورت پڑتی ہے، ہندی میں بھی آکار ایکار کی ضرورت پڑتی ہے، اس طریقے سے ہمیں بھی حرف کو، جو عربی، فارسی، اردو کے حرف ہیں، اس کو آواز دینے کے لیے بھی ہمیں ایسے آکار ایکار کی ضرورت پڑتی ہے جس کو کہتے ہیں حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ جس طریقے سے دیکھیے، یہ بنگلے کا وہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کو آواز دینے کے لیے ایک آکار لگانا پڑے گا، بوئے آکار با۔ اچھا، اگر اس طریقے سے کہیں گے تو کیا ہوگا؟ بوئے آکار۔ تو یہ آکار ایکار کیا کرتے ہیں؟ اس کا کام کیا ہے؟ حرف کو ایک آواز دینا۔ تو ہم اپنے اردو، عربی، فارسی کے حرف کو آواز دینے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اسے کہتے ہیں حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات۔ کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، حرکات. وہ حرکات میں کیا ہے؟ اس حرکات میں مین چیز کیا ہے؟ اس حرکات میں مین چیز ہے زبر زیر پیش. کیا ہے؟ زبر زیر پیش. اب اس کو سمجھیں. دیکھیے اس طریقے سے اگر آ جائے گا کسی حرف کے اوپر، جیسے الف ہے، اور اگر یہی سیم چیز آ جائے کسی حرف کے نیچے، تو یہ جو اوپر آیا ہے اس کو کہیں گے زبر. اس کو کیا کہیں گے؟ اور یہی چیز، یہی علامت جب کسی حرف کے نیچے آ جائیں گے تو اس کو کہیں گے زیر. کیا کہیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ زیر. اور یہ جو واو ہے، ادھر متوجہ رہیے، یہ جو واو ہے بالکل چھوٹی سی واو کے طریقے سے کسی حرف کے اوپر اگر بنا دیں گے اسے کہیں گے پیش. کیا کہیں گے؟ پیش. کیا کہیں گے؟ پیش. تو زبر زیر پیش. اور ایک چیز ہے تشدید، یہ ڈبلو کے طریقے سے ایک ہوگی، یہ حرف کے ہمیشہ اوپر تشدید آئے گی، اس میں حرف کے ہمیشہ اوپر آئے گی، تو اس کو کہیں گے تشدید. تشدید یہ کیا ہے؟ تشدید. یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھیں گے. اس کو بعد میں بتائیں گے، لیکن ابھی سیکھ لیں. یہ جس حرف کے اوپر آ جائے اس کو کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 2 مرتبہ پڑھیں گے. تو آج ہم کو پڑھنا زبر زیر اور پیش کے بارے میں پڑھنا. کس کے بارے میں؟ زبر زیر اور پیش کے بارے میں پڑھنا. ٹھیک ہے، تو زبر زیر پیش کے بارے میں ہم نے بتا دیا. اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ جائے تو کیا بولیں گے؟ اگر یہ حرف کے نیچے آ جائے تو کیا بولیں گے؟ زیر. اگر یہی چھوٹی سی واو اس طریقے سے کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ پیش. تو ہم نے زبر زیر پیش کو سمجھ لیا ہے. اب ہم اس کو ساؤنڈ کے ذریعے پڑھیں گے. کس کے ذریعے پڑھیں گے؟ آواز کس طریقے سے کریں گے. جیسے میرے ساتھ پڑھیے، بولیے الف زبر آ، با زبر، تا زبر، تا زبر، جیم زبر، ہا زبر، خا زبر، دال زبر، دال زبر، را زبر، زا زبر، سین زبر، شین زبر، سوا زبر، بواد زبر، پا زبر، وا زبر، عین زبر، غین زبر، فا زبر، قاف زبر، کاف زبر، لام زبر، میم زبر، نون زبر، واو زبر، وا، ہا زبر، حمزہ زبر، یہ زبر، یا. تو اسے کہیں گے زبر. اسے کیا کہیں گے؟ زبر. جو یہ ہم نے لال سے لکھا. اب یہی کسی حرف کے نیچے اگر آ جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ زیر. جیسے الف زیر ای، الف زیر، با زیر، تا زیر، تا زیر، جیم زیر، ہا زیر، خا زیر، خی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھا جائے گا. اب ہم اس کو جو زبر کے ساتھ پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد زیر کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے بابا، ایک درود پڑھے محمد وآل محمد. خوب. اب ہم کو کوئی بتا سکتا ہے یہ جو حروف ہیں عربی کے وہ کتنے ہیں؟ 28 حروف ہیں. لیکن اگر حمزہ کو الگ سے ایک حرف مان لیں گے تو کتنے حرف ہو جائیں گے؟ 29 ہو جائیں گے. کتنے ہو جائیں گے؟ 29 ہو جائیں گے. تو اب یہ دیکھیں، وہ تو زبر پڑھ لیا الف زیر ای، بولیے با زیر، تا زیر، تا زیر، جیم زیر، ہا زیر، خا زیر، آہستہ، دال زیر، دال زیر، را زیر، زا زیر، سین زیر، شین زیر، سواد زیر، بواد زیر، پا زیر، وا زیر، عین زیر، غین زیر، فا زیر، قاف زیر، کاف زیر، لام زیر، میم زیر، نون زیر، واو زیر، ہا زیر، حمزہ زیر، یا زیر، ای. شاباش. تو یہ زبر اگر یہ اوپر ہو زبر، نیچے ہو پیش، نیچے ہو پیش. تو اس طریقے سے ہم نے زبر اور زیر کے بارے میں
سیکھ لیا، اور انشاءاللہ آئندہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو درس ہیں، اس میں ہم تشدید اور پیش کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیے، بغیر زبر زیر کے، بغیر زبر زیر کے پڑھیے، با، ساتھ ساتھ الف، با، تا، تا، جیم، ہا، خوا، دال، دال، را، زا، سین، شین۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب زیر کے ساتھ الف زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، تا زیر فی، جیم زیر جی، ہا زیر حی، خوا زیر خی۔ اب آپ پڑھیے اس کو، ایک آدمی، را زیر، آپ پڑھو، زوادنی، بواد، بی، طا زیر طی، وی، نصیر، جعفر تیار؟ ہاں نہیں، یہ ہے ہا، ہا یہ سمپل ہا، ہاں حاضر ہی، ہا نہیں، ہاں ہاں سمپل ہا، حاضر ہی، اور یہ زیر ای، یہ اچھا ایک بات میں اور آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جو کاف ہے، یہ کاف بہت سے عربی قرآن میں آپ کو اس طریقے سے دکھائی دے گا، تب اگر اس طریقے سے ہو تو اس کو کافی سمجھیے گا، یہ جو ڈنڈی دکھائی دے رہی ہے ڈنڈی نہیں ہوگی، اس کو کافی آپ سمجھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو آج ہم نے زبر زیر کے بارے میں جان لیا، پیش کو بھی جان لیا، لیکن پیش اور تجدید انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ تو آج ہم نے زبر اور زیر کے بارے میں جان لیا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔